الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے یہ مختصر سی زندگی ہر انسان کو اپنے سے ملاقات کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت ایک پل ہے جس پر چڑھ کر ہر حبیب نے اپنے محبوب سے، ہر بندے نے اپنے رب سے، ہر انسان نے اپنی ذات بنانے والی ذات اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور قرآن کی سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ انسانوں کی اللہ سے ملاقات دو حالتوں میں ہوتی ہے۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو مجرم بن کر اللہ سے ملاقات کرے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے تو جہنم ہی جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں موت آئے گی نہ اس میں زندگی ہوگی۔ ایسی موت جس کو اللہ خود موت دے دیں گے، اور ایسا جینا کون سا جینا جس سے مر جانا بہتر ہو۔ اور یہ جہنم آخرت میں نہیں ہوگی، یہ موت سے ہی من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ بچائے مجرم بن کر مرا ہے تو قبر کے اندر صبح اور شام جہنم کی آگ اس کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک یہ زندگی ہے، مجرم بن کر جوانی گزارو، مجرم بن کر بڑھاپے کو گندا کرو، اور مجرم بن کر اللہ سے ملاقات کرو، تو جہنم ہی جہنم ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اپنے ایمان کو اس نے بڑھیا بنایا ہوگا، اچھے اعمال کا، نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا ہوگا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بڑے اونچے اونچے درجات جنت میں تیار کر رکھے ہیں۔ وہ کون سے اونچے درجات ہیں؟ اللہ خود حدیث قدسی میں فرما رہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، ما لا عین رأت، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، جو نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا وہم و گمان گزر سکتا ہے۔ ایسی اونچی جنت میں نے تیار کر رکھی ہے۔ اور ساری نعمتوں کے بعد جو دنیا میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں زندگی گزارتا ہے کہ میری کب موت آئے گی اور میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، موت کا وقت ہے، سارے رو رہے ہیں اور زبان پر یہ الفاظ ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ غدن نلقا محمدا وحزبا، کل تو میری ملاقات اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی ہے، جنت میں آپ کے صحابہ سے ہونی ہے، یہ تو کوئی رونے کی چیز نہیں ہے۔ تو تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اور جو موت کی تیاری میں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ کی ملاقات کے شوق میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کو بھی اس کی ملاقات کا انتظار رہتا ہے، اللہ کو بھی اس کی ملاقات کا شوق رہتا ہے۔ یہ ہے ایک وہ خوبصورت زندگی، یہ وہ مبارک زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت ہے، جبریل امین داخل ہوتے ہیں، آسمان دنیا کا فرشتہ اسماعیل اس کا نام ہے، اجازت لے کر اندر تشریف لائے، فرمایا یہ اسماعیل ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ فرشتہ جب اندر داخل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا
کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج سے پہلے یہ ملک الموت ہیں، آپ سے پہلے نہ کسی سے اجازت لی ہے، نہ آج کے بعد کسی سے اجازت لیں گے۔ جبرائیل امین بھی موجود ہیں، یہ اسماعیل آسمان دنیا کا ملک فرشتہ بھی موجود ہے، اور اللہ کے نبی سے اجازت کیا لی جا رہی ہے کہ ملک الموت آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ملک الموت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے فرمایا ہے آپ سے پوچھ لوں، زندگی پسند ہے تو مزید آپ دنیا میں رہ جائیں، اگر اللہ کی ملاقات پسند ہے تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ فرشتہ اسماعیل میرے ساتھ آیا ہے، اس کے ساتھ 1,00,000 فرشتہ ہے، اور ہر فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتہ، یہ کروڑوں فرشتے آپ کی روح کے استقبال کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بھی میری روح قبض کرو گے؟ فرمایا ہاں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو اب اللہ کے نبی نے جبرائیل امین کو دیکھا، سوال بڑا عجیب تھا، امت کی فکر میں زندگی پسند، اللہ کی ملاقات کے شوق میں موت پسند۔ جبرائیل امین کو دیکھا، کیا جواب دو ملک الموت کو؟ جبرائیل امین نے اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق لقاءک، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو زندگی اللہ کی ملاقات کے شوق میں گزار دے پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا پھر تم میری روح قبض کر لو، اور فوراً آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں آپ کی ملاقات کو، جو آپ بہترین بلند میرے دوست ہیں، میں آپ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ یہ کلمات کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی ملاقات کے شوق میں جو زندگی گزارتا ہے، نیکیوں کا ذخیرہ، ایمان کو بڑھیا بنا کر زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں۔ یہ جو آج کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نام لیلۃ القسمت والتقدیر فرمایا ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ انسان بظاہر کوئی پودا لگا رہا ہوتا ہے کہ اس کا میں پھل حاصل کروں گا، ابھی پودا ہے، درخت بنے گا، پھل کھاؤں گا، بظاہر وہ ایک مکان بنا رہا ہوتا ہے کہ اس میں زندگی گزاروں گا، اور اس کا نام آج کی رات مردوں کی فہرست میں لکھ کر ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے۔ یہ عید کی تیاری کر رہا ہے، یہ اپنی شادی کی خوشیوں کی تیاری کر رہا ہے، اور ملک الموت کے پاس اس کی فہرست پہنچ چکی ہے۔ نہ معلوم میرے دوستو ہم میں سے کس کی زندگی کا یہ آخری شعبان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ الباہلی کی روایت ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی، اذا دخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو 2 کام کرو، فطہروا انفسکم، اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لو۔ عید سے جو ہمارے دلوں کی گندگی شروع ہوئی، اس آنکھ نے غلط دیکھا، اس کانوں نے غلط سنا، اس زبان نے غلط بولا، موبائل پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر ہم نے غلط چیزیں دیکھی، غلط چیزیں آگے شیئر کر دی، یہ سارے گناہوں سے ہمارے دل گندے ہو گئے۔ اب شعبان کا مہینے میں جب تم داخل ہو جاؤ، فرمایا اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لو۔ دلوں کی پاکیزگی 2 چیزوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فرمایا صحابہ نے، یا رسول اللہ دلوں کی پاکیزگی کی کیا صورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک اللہ کے کلام کی تلاوت، اور دوسرا موت کو کثرت سے یاد کرنا۔
موت کی تیاری میں لگ جانا، موت کی تیاری میں ہر آن ہر گھڑی آخرت کے کسی نہ کسی عمل میں، یا ہماری زبان مشغول ہو، یا ہماری آنکھیں اللہ کا کلام دیکھ رہی ہوں، اپنے ماں باپ کی زیارت کر رہے ہوں، ہم اپنی کانوں سے بھی کوئی اچھی بات سن رہے ہوں، اپنے دل سے ہر وقت اس فکر میں ہو کہ یہ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے، آنکھ کا مقصد دیکھنا ہے، زبان کا مقصد بولنا ہے، کان کا مقصد سننا ہے، دل کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی محبت سے دل آباد ہو جائے۔ اگر اس مقصد پر ہمارا دل نہیں، دنیا کی تو فکر ہے، دنیا کی محبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، اللہ کی محبت سے اگر دل خالی ہے تو یہ دل یہ ویران ہے، یہ مردہ ہے، یہ سخت ہو جاتا ہے، یہ گناہوں سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ شعبان کی رات ہمیں نصیب فرمائی، بڑی مبارک رات۔ آج کی اس رات میں ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لیں، اور دوسرا فرمایا احسنوا نیتکم فی، اپنی نیتوں کو شعبان کے مہینے میں اچھا کرو کہ اللہ نے یہ مبارک دن ہمیں دیے ہیں، اس مبارک مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے ہر مہینے جو 3 رکھ لے گا پورے مہینے روزے کا اجر مل جائے گا۔ کام کاج کی مشغولیت کی وجہ سے ہم زیادہ نہیں رکھ سکتے، اتوار روزے رکھ لیں، پیر اور جمعرات روزے رکھ لیں، اللہ کی ذات نوازنے والی ہے۔ آپ علیہ السلام اس لیے بھی روزوں کا اہتمام شعبان میں فرماتے کہ ازواج مطہرات قضا روزے رکھا کرتی تھی، تو آپ ان کی دل جوئی کے لیے خود بھی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ جو آج کی رات ہے میرے دوستو، جس کو آج ہم نے خرافات سے گندہ کر دیا، ہم نے قبرستان جا کر یہ سمجھ لیا آج کی رات کہ ہمارے ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی کہ شعبان کی 15ویں رات تھی اور اس میں آپ بقیع تشریف لے گئے۔ علماء نے لکھا ہے زندگی میں ایک دفعہ کبھی اتباع سنت کی نیت سے کوئی شب برات میں قبرستان چلے جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ آج کی رات کی عبادت کا حصہ نہیں ہے، ہم ایصال ثواب یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اس رات کے امام غزالی رحمہ اللہ نے 6 نام نقل کیے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، چاہے قبرستان جا کر ہو رہا ہے، چاہے میلے ٹھیلوں پر ہو رہا ہے، چاہے رشتہ داروں سے فضول معافی تلافی، جس کی شریعت میں آج کی رات کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، ہاں ضروری ہے، بخشش کے لیے ضروری ہے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ لیکن جو ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ پورے سال دل دکھائیں گے، پورے سال غیبتیں کریں گے، پورے سال برائیاں کریں گے، اپنی زبانوں کی سختی سے لوگوں کے دلوں کو زخمی کریں گے، لوگوں پر بہتان الزام تراشی کی باتیں بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دیں گے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں۔ اور یاد رکھیے جس طرح اللہ سے سچی توبہ کی شرائط ہیں کہ اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں، آپ کے دل میں ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جس گناہ کی تلافی ہے نمازیں ہیں اس کی قضا شروع کر دیں۔ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگی، صرف بڑی راتوں میں نماز پڑھنے سے ہماری نمازیں معاف نہیں ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر نماز صرف جماعت سے نہیں تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے، اس میں پورا رمضان آ جائے گا۔ جو اپنی زندگی میں 40 دن اس انداز سے نماز پڑھ لے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اللہ اسے 2 پروانے نصیب فرماتے ہیں، ایک جہنم سے خلاصی، دوسرا اس کا نام منافقوں میں نہیں لکھا جائے گا۔
تو اللہ سے توبہ کی یہ 4 شرائط ہیں. جتنے ہماری زندگی میں گناہ ہیں اس کو چھوڑ دیں، ندامت کے ساتھ چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور اگر تلافی ہے اس کو شروع کر دیں. نہ معلوم کتنی زندگی ہے، ایک ادا نماز پڑھ لیں، اس کے ساتھ 3 قضائے نمازیں پڑھ لیں. فجر پڑھی، 3 قضا فجر. 1 سال میں 3 سال کی نمازیں قضا ہو گئی. 5 پڑھ لی 1 سال میں، 5 سال کی نمازیں قضا ہو. شروع تو کر دیں. یہ ضروری ہے توبہ کے لیے. توبۃ نصوحا. اللہ نے صرف توبہ کا حکم نہیں دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ. اور لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے بھی یاد رکھیے، یا تو ان کا حق ادا کرنا پڑے گا، کسی کا پیسہ دبایا ہے، کسی کی کوئی چیز استعمال کی ہے بغیر اجازت کے، کسی کو کوئی دل دکھایا ہے، ایسے انداز سے ہدیہ دے کر، کوئی کرام کر کے کہ وہ دل سے معاف کر دے. صرف میسج پر کہ آج تک میرے سے جتنی بات ہو گئی، اور صرف شب برات کے لیے، اور صبح سے پھر وہی زبان کی آزادی، وہی میسجوں کی آزادی، بغیر تحقیق کے باتیں آگے نقل کر دینا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، جو سنے بغیر تحقیق کے آگے اس کو نقل کر دے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کوئی بھی ایسا کام جس سے آج کی رات کا ہمارا وقت ضائع ہو، رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہماری ضائع ہو، آج سے ہم نیت کریں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی ملاقات کی تیاری کو بنانا ہے، کہ جب میری موت آئے اللہ میری ملاقات سے خوش ہو، میں اللہ کی ملاقات سے خوش ہوں. اس کے لیے اب میری زندگی کا پتہ نہیں کہ 1 مہینہ ہے، 1 دن ہے، 1 گھنٹہ ہے. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کرو صبح کا انتظار نہ کیا کرو. ایسی زندگی گزارو، ہر دن ایسے سمجھ کر نہ معلوم یہ میری زندگی کا آخری دن ہو. اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع، ہر نماز ایسی پڑھو خوبصورت بنا کر گویا وہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے. اور نہ معلوم کون سی نماز زندگی کی آخری ہو جائے. تو آج کی رات کے بارے میں پہلا نام اس آج کی رات کا مختصر عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میرا آج ارادہ تفصیلی گفتگو کا نہیں تھا، ایک اجتماعی دعا مقصد تھی کہ کسی کی آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے. لیکن آپ حضرات کی طلب پر بہت سے لوگ دور دور سے تشریف لائے ہیں، یہ باتیں میں نے عرض کر دی. لیکن جو امام غزالی رحمہ اللہ نے آج کی رات سے متعلق، اللہ کرے آج کی اس رات کی یہ 6 کے 6 نام ہمیں نصیب ہو جائیں، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، وہ عرض کرتا ہوں. پہلا آج کی رات کا نام ہے لیلۃ عید الملائکہ. یہ آسمانوں پر فرشتوں کی عید کی رات ہے. جیسے انسانوں کے لیے 2 عید کے دن ہوتے ہیں، تو آسمانوں پر فرشتوں کی 2 عید کی راتیں، ایک آج کی رات اور دوسرا عید الفطر سے پہلے والی لیلۃ الجائزہ. یہ دونوں راتوں میں انسانوں کو اللہ معاف کر رہے ہوتے ہیں، انعام دے رہے ہوتے ہیں، بخششیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور فرشتے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، شیاطین کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. آج کی رات کا دوسرا نام علامہ سبکی فرماتے ہیں لیلۃ التکفیر ہے. یہ گناہوں کے کفارے کی رات ہے. اللہ نے 3 راتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں. ایک رات ہر ہفتے اللہ نصیب فرماتے ہیں شب جمعہ کی. اس رات کا نام بھی لیلۃ التکفیر ہے. پورے ہفتے میں جو گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، شب جمعہ میں اللہ سے جو سچی توبہ کر لیتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے ہر شب جمعہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اور اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ شب جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں پیٹ میں جلوہ افروز ہوئے تھے، اس لیے شب جمعہ شب قدر سے بھی افضل قرار دے دی گئی. تو ہر ہفتے یہ رات ملتی ہے، ہفتے کے گناہ معاف کرا لو. ہر شب برات ہر سال ملتی ہے، سال بھر کے گناہ معاف کرا لو. اور شب قدر زندگی میں ایک بار نصیب ہو گئی، پوری زندگی کے گناہ معاف. تو یہ آج کی رات کا دوسرا نام ہے لیلۃ
التکفیر۔ آج کی رات کا تیسرا نام لیلۃ الحیات ہے۔ علامہ منذری فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 راتیں جاگ کر عبادت کر لے، اور جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کریں، باتوں میں جاگیں۔ علماء نے لکھا ہے غفلت کے ساتھ جاگنے سے بہتر ہے انسان کچھ دیر آرام کر لے اور پھر جلدی تہجد میں اٹھ جائے۔ تو فرمایا جو 2 راتیں جاگ کر عبادت کر لے، آج کی رات، دوسری لیلۃ الجائزہ کی رات، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا تضع کل ذات حمل حملها، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کے عالم میں ہیں۔ وما هم بسکارا، نشہ نہیں ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تیاری میں زندگی کو گزارا ہوگا، آج عرش کے سائے کے نیچے ان کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا، ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان کا دل زندہ ہوگا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ان 2 راتوں کے اندر جا کر انہوں نے عبادت کی ہوگی۔ آج کی رات کا چوتھا نام لیلۃ الشفاعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے لیے شفاعت مانگی شعبان کی 13ویں رات کو، تو 1/3 امت کے حق میں قبول ہو گئی۔ 14ویں کو مانگی 2/3 کے حق میں قبول ہو گئی، اور جب 15ویں کو مانگا آج کی رات، اللہ نے پوری امت کے گناہگاروں کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرما لیا، سوائے اس کے جو اپنے گناہ پر اصرار کرنے والا ہو اور اس پر فخر کرنے والا ہو اور علی الاعلان گناہ کرنے والا ہو اور توبہ اور ندامت اس کی زندگی میں نہ ہو، ورنہ ساری امت کے گناہگاروں کے لیے آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور آج کی رات اللہ نے آپ کو یہ اعزاز نصیب فرمایا۔ آج کی رات کا 5واں نام لیلۃ المغفرت ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل کی کہ اللہ آج کی رات اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں اور سبھی کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے۔ نمبر 1، زندگی میں شرک کا کوئی پہلو ہے اس کو ختم کر دیجیے، اور دوسرا مشاحن، جو کسی بھی مسلمان کا کینہ اگر دل میں رکھا ہوا ہے، کسی بھی مسلمان کا بغض اگر دل کے اندر ہے، اختلاف رائے کو اپنے حدود میں رکھا جائے۔ جہاں دل میں کینہ آ جائے، چاہے وہ ساس بہو کا ہو، چاہے وہ داماد سسر کا ہو، چاہے وہ بھائی بھائی کا ہو، چاہے وہ دوسرے کسی رشتہ دار کا ہو، کسی بھی مسلمان کا ہو، اپنے دل کو اللہ کے لیے سب سے صاف کر دے۔ نہ معلوم کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، میرا خاتمہ برا ہو جائے، ہر انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کو کسی نے گالی دی، کتا کہا۔ اللہ والوں کو برا بھلا کہنے والے بہت ہوتے تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے جہنم مقدر ہوتی ہے تو وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، بھائی اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے پھر تو غلط کہہ رہا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا پھر تو میں کتا نہیں کتے سے بھی بدتر ہوں، پھر میں کتا نہیں کتے سے بھی بدتر ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جا رہے تھے، ایک شخص پیچھے پیچھے امام صاحب کو گالم گلوچ برا بلا کہہ رہا تھا۔ ایک کونے پر پہنچے، امام صاحب نے فرمایا، بھائی اب تیرا راستہ اس طرف ہے، میرا راستہ اس طرف ہے، اور بھی تجھے کہنا ہے تو کہہ دے، اور بھی تجھے کہنا ہے تو کہہ دے۔ تو اصل یہ ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ لوگ کتنا برا بلا کہہ رہے ہیں، اللہ کے یہاں اگر عزت ہے، اللہ سے اگر تعلق درست ہے، اللہ سے اگر اپنا معاملہ درست ہے تو کسی کی برائی کی پرواہ، کسی کے ذلیل کرنے سے ذلت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے اپنے دل کو صاف کر لے۔ اگر چاہتے ہیں آج کی رات اللہ ہماری مغفرت کر دے، شب قدر میں اللہ ہمیں اپنی خیریں اور برکتیں نصیب کر دے، تو یہ 2 شخص جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس روایت میں،
اور اگلا نام امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل کیا، آج کی رات کا لیلۃ العتاقہ، یہ جہنم سے خلاصی کی رات ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی، فرماتی ہے کہ رات شعبان کی 15ویں رات تھی، آپ کے ساتھ میں بستر پر آرام کر رہی تھی، رات کے درمیان میں میری آنکھ کھلی، اللہ کے نبی کو میں نے اپنے بستر سے گم پایا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ کسی اور کے پاس چلے گئے ہوں، میں تلاش کرنے نکلی تو میرا جیسی مسجد نبوی میں داخل ہوئی، میرا پاؤں آپ کے پاؤں پر لگ گیا، آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اعوذ برضاک من سخطک، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، میرا چہرہ، میرے کان، میری آنکھیں، میرا سر جس ذات نے بنایا ہے، آج میرا سر اسی ذات کے سامنے سجدے میں ہے۔ اور دوسرے سجدے میں آپ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی خوشنودی مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی خوشنودی مانگتا ہوں۔ یہ وہ دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ احرام کے وقت آپ نے یہ دعا ہمیں سکھلائی، طواف کی نیت کرتے ہوئے سکھلائی، ملتزم اور رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یہ دعا سکھلائی، مسعی میں یہ دعا سکھلائی، عرفات میں یہ دعا سکھلائی، مزدلفہ میں یہ دعا سکھلائی۔ اے اللہ میں آپ سے دو چیزیں مانگتا ہوں، اسألک رضاک والجنہ، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے اور مجھے جنت عطا کر دیجیے۔ اعوذ برضاک اعوذ بک من غضبک والنار، آپ کی ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ دو چیزوں سے پناہ اور دو چیزیں اللہ سے آپ سجدے میں مانگ رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو ام المؤمنین عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انت فی واد وانا فی واد، آپ کہاں اللہ کی عبادت میں اور میں کیا آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا ما علمت یا عائشہ، یا عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے آج کی رات اللہ جہنم سے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، ان کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ پہلی روایت میں نے عرض کیا دو لوگ، مشرک اور مشاہن، کینہ پرور، اور تیسرا اس حدیث میں آپ نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کی نافرمانی صرف یہی نہیں ہے ہاتھ چوم لیا بڑی راتوں میں اور معاف کرنا، یہ نہیں، اپنے عمل سے ان کو خوش کرنا، اپنے عمل سے ان کی ایسی خدمت کرنا اگر وہ محتاج خدمت ہیں اور دنیا سے چلے گئے، سبحان اللہ کیا ہمارا دین ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی نافرمان تھا، فرما بردار ہو سکتا ہے اگر ان کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کریں اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو اللہ فرما برداروں میں شمار کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی آج کی رات بخشش نہیں ہے۔ تیسرا جو اس روایت میں چوتھا آپ نے فرمایا کہ شراب کا عادی، نشے کی جتنی شکلیں زندگیوں میں ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، جب یہ حد سے بڑھتا ہے تو شراب تک انسان پہنچ جاتا ہے، اور جو حرام ہے، بدکاری حرام ہے، زنا کا، بدکاری کا ذریعہ آنکھ کا غلط دیکھنا ہے تو آنکھ کے غلط دیکھنے کو بھی حرام کر دیا گیا، جو نشے شراب تک پہنچانے والے ہیں وہ نشے بھی حرام کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص بدکار ہے اور بدکاری اور زناکاری پر توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور چھٹا آپ نے فرمایا جو تصویر کشی کرنے والا ہے، موبائل سے ہو، کیمرے سے ہو، بزرگوں کی ہو، دنیا سے جانے والوں کی ہو، آپ کے اپنے بچوں کی ہو، تصویر حرام ہے، حرام ہے، اپنے موبائلوں سے نکال دیجئے تصویروں کو، اپنے گھروں کو صاف کر دیجئے۔ اگر چاہتے ہیں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ تصویر کشی کرنے والوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہے مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں، ان کو مٹا دیں، ان کو ختم کر دیں۔ اسی طرح اگلا ایک روایت میں فرمایا کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والوں کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہے۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، ٹیلی فون کا دور ہے، رابطے کر لیجئے، معافی تلافی کر لیجئے، سواریاں آسان ہے، چلے جائیے۔ جن لوگوں سے معاملات درست نہیں ہیں، ہاں دین کی وجہ سے اگر کسی سے کوئی تعلق خراب ہے تو وہ اور بات ہے، علماء سے پوچھ کر، لیکن اگر دنیا کی وجہ سے، حقوق العباد کی وجہ سے اگر میرا تعلق کسی سے درست نہیں
ہیں، وہ کسی طرح قطع تعلق کر رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ تم جوڑنے والوں سے جوڑو، فرمایا سل من قطعک، توڑنے والوں سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، تم پر ظلم کر رہا ہے اللہ کے لیے معاف کر دو، اعط من حرمک، تمہیں نہیں دے رہا تم اس کو عطا کر دو۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ تین چیزیں پیدا ہو گئیں، سل من قطعک، توڑنے والوں سے جوڑ لے، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دے، محروم کرنے والوں کو عطا کر دے، فرمایا اخلاق کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تین کام جس نے یہ کر لیے اس نے 70 کی 70 شاخوں کو زندہ کر دیا۔ اور آپ نے اپنی نبوت کے مقاصد میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی ہی اس لیے بنا کر بھیجا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ آپ سے پوچھا گیا اچھے اخلاق کیا ہے؟ آپ نے یہ تین باتیں ارشاد فرمائے، توڑنے والوں سے جوڑ لو، ظلم کرنے والوں کو اللہ کے لیے معاف کر دو، اور محروم کرنے والوں کو عطا کرو۔ اللہ بھائی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا جو اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، ان کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے کہ نماز میں اپنے پانچوں کو فولڈ کر لیا اور پھر دوبارہ نیچے کر لیا، ہمیشہ یہ حرام ہے مردوں کے لیے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ شلوار کے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس لیے اس روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے شب برات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی، ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، ان سے سچی توبہ کر لے، آج ہی کر لے۔ اور آج کی رات کا آخری نام، 7واں نام امام غزالی رحمہ اللہ نے جو میں نے شروع میں عرض کیا، لیلۃ القسمت والتقدیر ہے، فیصلوں کی رات ہے، اور کوئی عبادت کا خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے بھائی ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، دشمنوں کے شر اور حسد اور جادو اور نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف نیتوں سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے اچھے فیصلے کرائے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں میرے فیصلے تو ہو چکے لیکن یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہے تقدیر سے بھی مٹا سکتا ہے، جس چیز کو چاہے دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس پر قادر ہے، اور دعا میں وہ طاقت ہے، دعا مومن کے لیے وہ ہتھیار ہے جو اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے۔ گر گڑا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آخری حدیث آپ نے فرمایا جب یہ رات ملے تو اس میں اللہ کے سامنے عبادت کرو اور اگلے دن روزے کی کوشش کرو۔ یہ ضعیف روایت ہے، اس لیے روزے میں ایام 20 کی بھی نیت کر لے، کیونکہ 15ویں تاریخ ایام 20 میں بھی آتی ہے، اور شعبان کا بھی روزہ ہے آپ کثرت سے، اس لیے یہ نیتیں فرما لیں۔ لیکن اسی حضرت علی کی روایت میں آپ نے آگے فرمایا کہ اس رات میں اللہ سے گر گڑا کر اچھے فیصلے کرا لو۔ مغرب سے لے کر فجر تک آسمان دنیا پر اللہ اپنی شان کے مطابق تشریف لا کر پورے سال تو رات کے آخری حصے میں یہ اعلانات ہوتے ہیں، لیکن شب برات میں اور مکمل رمضان میں مغرب سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی روزی کا طالب کہ میں اس کی روزی میں وسعت عطا کروں۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ کوئی فرشتہ نہیں کر رہا، کوئی نبی نہیں کر رہا، کوئی بادشاہ نہیں کر رہا، احکم الحاکمین جو خود قرآن میں کہہ رہا ہے ام من شیء الا عندنا خزائن، میری ذات وہ ہے جس کے پاس ہر نعمت کے خزانے ہیں، ہدایت کے خزانے، علم کے خزانے، مال کے خزانے، عزت کے خزانے، سکون کے خزانے۔ اس اللہ سے اللہ کے خزانوں پر نظر رکھتے ہوئے گر گڑا کر صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے اچھے فیصلے کرائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بھائی
بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو آج کی رات کی بالخصوص شعبان کے مہینے کے بقیہ ایام اور دن راتوں کی اور مکمل رمضان المبارک کے لیلۃ الجائزہ سمیت ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر گھڑی اللہ اپنے تعلق میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب درود شریف پڑھ لیں اور دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر أمرك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على كل حال، لك الحمد على كل حال۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الشكر شكرا خالدا مع خلودك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعدائنا طرفة عين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا ربي يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم هو لك، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون
وكل ما غفل عن ذكره الغافلون جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آپ کے ہم سب گناہ گار بندے ہیں اے اللہ ہم نے گناہوں سے اپنے دامنوں کو گندا کر دیا اے اللہ یہ گندے دامنوں کے ساتھ اے اللہ گندے دلوں کے ساتھ اے اللہ یہ گندی آنکھوں کے ساتھ ان گندے کانوں کے ساتھ ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ گناہوں سے ناپاک آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ آپ کی ذات تو بڑی کریم ذات ہے آپ کی ذات تو بڑی رحیم ذات ہے ایک ماں کا بچہ اگر گندا ہو جائے کیچڑ میں لت پت ہو جائے تو ماں بھی اسے دھو ڈالتی ہے اسے صاف کر دیتی ہے اسے خوشبو لگاتی ہے پھر اسے سینے سے لگا لیتی ہے اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے اے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو نرمی سے تبدیل فرما دے ہمارے دلوں کی سیاہی کو نور سے تبدیل فرما دے ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے اے اللہ سچی توبہ کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اگر آج کی رات بھی ہماری بخشش نہ ہوئی اے اللہ پھر کون سی راتیں ہوں گی پھر کون سے لمحات ہوں گے اے اللہ اس مجمع میں جو معصوم بچے ہیں ان کا واسطہ اے اللہ جو بوڑھوں کی سفید بال ہیں اس سفیدی کا تجھے واسطہ اے اللہ تو اپنی نظر کرم فرما دے اے اللہ اگر تو معاف کر دے کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے اگر تو سزا دے دے اے اللہ پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں اے اللہ اپنے محبوب کی لاج رکھ لے اے اللہ اپنے محبوب کی لاج رکھ لے اے اللہ ہم گناہگاروں کو پاک کر دے ہم گناہگاروں کو صاف کر دے اے اللہ اپنے تعلق کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے اے اللہ اپنے محبت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے اے اللہ آج کے رات فیصلوں کی رات ہے اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہر قسم کی بیماریوں سے عافیت کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہر قسم کی روزیوں کی تنگیوں کو وسعتوں سے تبدیل کرنے کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اے اللہ کسی بھی قسم کی آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ فرما اے اللہ جانی ہو مالی ہو ذہنی ہو اے اللہ کوئی آزمائش ہمارے لیے لکھ چکے اے اللہ تو اس کو مٹانے پر قادر ہے اے اللہ فیصلے اچھے ہمارے حق میں فرما دے ہر قسم کی پریشانیوں سے عفو و عافیت والی زندگی ہمیں نصیب فرما اے اللہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی دولت ہے اے اللہ جان کی بھی عافیت نصیب فرما مال کی بھی عافیت نصیب فرما اولاد کی بھی عافیت نصیب فرما عزتوں کی بھی عافیت نصیب فرما خوشیوں کی بھی عافیت نصیب فرما مکانات اور گھروں کی بھی عافیت نصیب فرما کاروباروں کی بھی عافیت نصیب فرما اے اللہ زندگی کی بھی عافیت نصیب فرما عافیت والی موت کلمے والی اپنے وقت پر نصیب فرما اب تک جو غفلت کی زندگی گزر گئی اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ یہ مبارک لمحات چل رہے ہیں ہر آن ہر گھڑی آپ کی یاد میں آخرت کی تیاری میں غریبوں کے ساتھ تعاون میں اے اللہ جان سے مال سے جنت کے قریب بڑھنے کی اور آپ کی ملاقات کے شوق میں زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما اے اللہ جو حقوق العباد ہمارے ذمے ہیں اے اللہ آج ہی انہیں ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی سازشیوں کی سازش سے حاسدین کے حسد کے شر سے ظالموں کے ظلم سے فتینوں کے فتنے سے خلل اندازوں کی خلل اندازی سے بدخواہوں کی بدخواہی سے بدنگاہوں کی بدنگاہی سے جادوگروں کے جادو سے ہر مغل کے اضلال سے ہر مغوی کے اغوا سے ہر جن و انس کے ہر قسم کے شر سے اے اللہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہماری ہمارے گھر والوں کی ہمارے کاروبار کی ہماری عزتوں کی ہماری اولادوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما آج کی رات اس حفاظت کا فیصلہ فرما دے ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما
ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کے خلاف جو دشمنیاں سازشیں کر رہے، اے اللہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے، اے اللہ علماء ربانیین کے خلاف جو سازشیں کر رہے، اے اللہ ان ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، اے اللہ ان کے ناپاک وجود سے اس سرزمین کو پاک فرما، اے اللہ ان کے ناپاک وجود سے اس سرزمین کو پاک فرما، اے اللہ ان کے ناپاک وجود سے اس سرزمین کو پاک فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے اے اللہ ہماری زندگی کی بھی حفاظت فرما، ہماری موت کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ پسند کا جینا نصیب فرما، پسند کی موت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں اے اللہ سبھی کو پورا فرما، اے اللہ سبھی کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں اے اللہ عافیت والی صحت انہیں نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی وہ خیر جو آپ کے محبوب علیہ السلام نے مانگی ہم سب کو نصیب فرما، ہر قسم کے وہ شر جس سے آپ کے محبوب علیہ السلام نے پناہ مانگی اے اللہ دنیا آخرت میں ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك مما سألك منه عبدك وحبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رحمن.